اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال پڑھ کر سنانے کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اس کی تیسری نشست آج شروع کر رہا ہوں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو محبوب ہو، اپنے بھائیوں میں محمود ہو، اغلب یہ ہے کہ وہ مداحن ہوگا۔ متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ مخفی طور سے کیا جاتا ہے تو اس کی مضرت کرنے والے ہی کو ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گناہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو روکنے پر قادر ہیں اور پھر نہیں روکتے تو اس کی مضرت اور نقصان بھی عام ہوتا ہے۔ اب ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کر لے کہ کتنے معاصی اس کے علم میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کو وہ روکتا ہے، اور پھر بے توجہی، لاپرواہی، بے التفاتی سے کام لیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو کوتاہ نظر بتلایا جاتا ہے، اس کی اعانت کرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے مخلص بزرگوں اور ترقی اسلام و مسلمین کے خواہش مند دوستوں، یہ ہیں مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روز افزوں بربادی کی وجہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، اور ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کتنے کھلے ہوئے معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوڑیے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ یہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں، سیاسی مجالس میں شرکت ہی کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم نہ ملوث ہو جائیں۔ اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنی صفائی و تربی کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، مگر کہیں حکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلاتا ہے، نماز کئی وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرف غلط کی طرح بھی یہ نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہو۔ یہ مسلمانوں کے کام نہیں، حالانکہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کے بھی مامور تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکے سے اس لیے ناخوش ہیں کہ وہ عہدی ہے، گھر پر پڑا رہتا ہے، ملازمت کی صحیح نہیں کرتا یا دکان کا کام تندہی سے نہیں کرتا، لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے سے اس لیے ناراض ہوں کہ وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا یا نماز قضا کر دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر صرف آخرت ہی کا وبال ہوتا تب بھی یہ امور اس قابل تھے کہ ان سے کوسوں دور بھاگا جاتا، لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی کو، جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں، انہی امور کی وجہ سے غور تو کیجئے، اس اندھے پن کی کوئی حد بھی ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ غشاوہ کا پر تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا دفع کرتا ہے، جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلی طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب آپ ہی ذرا انصاف سے فرمائیے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کوئی انتہا، کوئی حد ہے اور اس کے روکنے یا بند کرنے کا یا کم از کم تقلیل کی کوئی صحیح کوئی کوشش ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ اسباب پیدا کیے نہیں رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ کیا کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہوا اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے، مگر آخرت میں وہ لوگ گنہگاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہوئے بیٹھے ہیں، اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدا نخواستہ اگر منکرات کے اس شیوے پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دولت کدے پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائیں جو دشمن کے مقابلے کے لیے امور دنیا میں تسامح اور مساہلت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد و دین کی پختگی ہی میں مضمر ہے۔ آج کے لیے فی الوقت اتنا ہی۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، میری کوشش ہے کہ میری آواز سے ڈیجیٹل فورم کے اوپر دعوت تبلیغ کا کام عام ہو جائے۔ ذکر الا اللہ کی مناسبت سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی حیثیت سے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ چینل بنایا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔